के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। यसु संग सवेरा में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं हम स्पेशल सीज़न में हैं, ये क्रिसमस सीज़न है और इसका पहला प्रोग्राम जो है आपने पिछले इतवार देखा था और आज हम ये इस सीज़न का जो दूसरा इतवार है वो मना रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, तो बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तो यसु संग सवेरा में पास्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर से पास्टर साहब आपको बहुत दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। तो इससे पहले कि हम बाकायदा इसका गुफ्तगू का आगाज़ है जो वो करें, तो हम यहाँ पे एक छोटी सी दुआ करेंगे। हाँ जी, शुक्रिया। आइए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं। मेहरबान हमारे प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, शुक्र अदा करते हैं। आज फिर आपने ये मुमकिन किया है कि हम आपके सामने सरनगू हैं इस प्रोग्राम को लेकर, इसकी तैयारी को लेकर। हम अपने आप को आपके हुजूर में, आपकी सुपुर्दगी में दे देते हैं खुदा बाप। हम जो कुछ पढ़ें, सुने, बोलें, कहें खुदा बाप, वो आपकी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो, आपकी तरफ से हो। तमाम सुनने वालों को समझने का और उस पर अमल करने का बड़ा मसा बख्शें खुदा बाप। हम सब के ज़रिए से, हम सब की ज़िंदगियों से आपका नाम जलाल पाए, हमारे मसीह यीशु के मुबारक, मीठे और मुक़द्दस नाम में, आमीन। जी पास्टर साहब, जैसा कि आपको पता है कि ये बहुत स्पेशल प्रोग्राम जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और पिछले हफ्ते भी हमने ये आपके साथ जो क्रिसमस सीज़न है उसका आगाज़ किया था। तो उसी सीज़न को आगे लेके चलते हुए आज ये दूसरा जो इतवार है वो हम उसको मना रहे हैं। तो आज हम आपसे इसके बारे में सीखेंगे कि ये जो पूरा सीज़न है इसको हमने किस तरह से मनाना है और किस तरह से इसमें हमें आगे बढ़ना है और अपने लिए और अपने देखने वालों के लिए जो है वो मैसेज देना है। शुक्रिया बहन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ एक दफ़ा फिर कि हम खुदावंद की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और वो सब कुछ जो खुदावंद हमसे लेना चाहता है उसमें हमने अपने आप को हाजिर किया है और खुदावंद हमसे जैसा काम लेना चाहता है। आज हम इस तैयारी के सीज़न में, जी, मैं इस क्रिसमस सीज़न को तैयारी का सीज़न भी कहूँगा, आज हम इस सीज़न के दूसरे पड़ाव पर हैं, दूसरे इतवार में हैं और आज हम इसमें से देखेंगे कि हमने खुदावंद में होते हुए, मसीही होते हुए, ईमान में होकर किस तरह से क्या तैयारी करना है। क्योंकि खुदावंद ने हमें कलाम में बड़ा आसानी से और बड़े आसान लफ्ज़ों में बड़ा सीधा साधा समझा दिया है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, हमें अपने खुदा के हुक्मों पर, खुदा के अहकामात पर चलना है। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम जिस खुदा की परस्तिश करते हैं वो ज़िंदा खुदा है, वो हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। और ये हमारे लिए बड़ा एजाज़ है कि हम एक दफ़ा फिर उसकी उस पहली आमद की तैयारियों में हैं, उसका जश्न मनाने के लिए हैं। और कलाम हमें सिखाता है कि हम खुदावंद के साथ होकर रहें। हमारे लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अक्सर ये कहा जाता है कि मसीहत जो है ये बड़े कानून और बड़े सख्त घेरे में, बड़े दायरे में है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खुदावंद ने हमें कवानीन दिए हैं, बिलाशुबा ऐसा है। लेकिन ये जो हमारा मसीहत है, हम मसीही हैं, ईमानदार होते हुए, ये कानून का मैं कहूँगा कि ये मज़हब नहीं है, बल्कि ये प्यार का मज़हब है, फजल का दौर है, फजल का दौर है। और हम अपने खुदावंद में हैं और वही खुदा हमें हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहता है। देखिए, जब हम दूसरे इतवार की तैयारी की बात करते हैं तो हमने अपने आप को देखना है कि क्या हम सुलह, सलामती, मोहब्बत
کے پیغام کو لے کر آگے چل رہے ہیں جو خداوند نے ہمیں دیا، کیونکہ کلام میں اس نے ہمیں سکھایا کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ جی آج ہم نے اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کیا ہے کہ جب ہم خداوند کی اس یادگار کو منائیں گے تو ہمارے دل ہر طرح سے محبت سے بھرے ہوں گے، کسی کے ساتھ ہماری کوئی نفرت، کوئی جھگڑا، کوئی رنجش نہیں ہوگی؟ لیکن اگر ایسا ہے تو تیاری کا یہ دن ہے، یہ وقت ہے کہ ہم ان رنجشوں کو مٹائیں اور اس محبت کو اپنے درمیان، اس فضا کو قائم کریں جو خدا نے ہمارے ساتھ قائم کی۔ تب ہی ہم اپنا رشتہ خدا کے ساتھ استوار کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہماری زندگیوں میں خدا ہے، جب ہماری زندگیوں میں خدا کی حضوری ہے، جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ کتنے جڑے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کتنے خدا کے عبادات میں مصروف رہتے ہیں، کتنے مذہب سے وابستہ، مسیحیت سے وابستہ کام کرتے ہیں، کتنا ہماری زندگی خداوند کے کاموں میں مصروف ہے۔ یہ سب اہم ہے، لیکن ان سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ کیا ہماری زندگیوں میں خداوند ہے۔ جی پاسٹر صاحب، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کس طرح کرنا ہے، اور اس پروگرام میں آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں لڑائی جھگڑوں سے دور رہ کے یا ہماری زندگی سے جو مسیح کی محبت ہے وہ جھلکنی چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کو پیار کرنا چاہیے۔ بڑا اچھا آپ نے یہ ٹاپک لیا آج، تو اس کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ کبھی کبھار ہم اپنے دلوں میں بڑی نفرت رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں، ہم پھر بھی چرچز میں جاتے ہیں۔ تو کیا خدا ہمارے اس عبادت کو، جو ہم دعا کر رہے ہیں، کیا اس کو قبول کرتا ہے؟ ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو چینج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بہن، آپ نے جو سوال کیا کہ کیا خدا اس کو قبول کرتا ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ اس پر اگر ہم الگ سے ایک پروگرام کریں تو یہ بڑی، اور میرے جو ساتھی خادمین ہیں وہ ضرور پروگرام کرتے ہیں۔ ہم چونکہ ایک اسپیشل ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں اور میں ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ ڈیفینیٹلی ہماری زندگیوں میں، اس کو میں بس اتنا سمیٹوں گا کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں کہنا نہیں چاہیے کہ میں مسیحی ہوں۔ ہماری زندگیوں سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری چال ڈھال سے، ہماری بول چال سے اس کا پیار جھلکنا چاہیے۔ اگر ہم میں محبت نہیں ہے، اگر ہمیں پیار نہیں ہے، تو پھر تو وہی ہے کہ ہم خدا سے بہت دور ہیں۔ ہماری محبت ہم میں وہ قائم ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت ہم کس طرح قائم کر سکتے ہیں؟ بائبل اس میں ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ ایک دوسرے کو ویسا ہی پیار کرو جیسا میں نے تم سے پیار کیا۔ خدا مسیح نے ہمیں بڑا صاف سکھا دیا ہے، جیسا میں نے تم سے پیار کیا ویسا ہی تم ایک دوسرے کو پیار کرو، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور کسی کو پیار نہیں کر سکتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اور ہم نے یہ اپنے خداوند مسیح کے کلام کے مطابق ہے کہ ہمارا مزاج وہی ہونا چاہیے جو مسیح خداوند کا تھا۔ جی، بہت اچھی بات کہی آپ نے پاسٹر صاحب۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی، کیونکہ ہم ہالینڈ میں رہتے ہیں تو یہاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے، بات چیت ہے۔ تو یہاں پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ خداوند کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خود سے ہی پیدا ہوا، یا وہ ان کے زندگی میں کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کرسمس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس تہوار کو وہ لوگ بھی مناتے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ کیوں مناتے ہیں؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمارا جو مسیحی چال چلن ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کرنا چاہیے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے، تاکہ آج وہ اس تہوار کو مناتے ہیں، لیکن جب وہ مان کر منائیں گے تو بہت سارے جو روحیں ہیں وہ نجات پائیں گی۔ تو اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ بریک پر واپس آنے کے بعد آپ سے پھر بات چیت ہوگی۔
नाज़रीन, प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। जी पास्टर साहब। शुक्रिया। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मसीहत जो है वो, जैसा कि आम तसव्वुर है कि ये कवानीन का मज़हब है, लेकिन ये मोहब्बत का मज़हब है, ये रिश्तों का है। देखिए, मैं कहूँगा और बड़े जज्बे और बड़ी आज़ादी से और बड़ी बोल्डनेस से कहूँगा कि ये हमें इख्तियार हासिल है कि हम उसे अपना बाप कहकर पुकारते हैं, एक रिश्ता जोड़ते हैं। जी बिल्कुल। खुदावंद मसीह ने हमें कहा कि मेरे बहन भाई ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं। उसने हमें अपना शागिर्द कहा, हमें उसने अपना दोस्त कहा, हमें अपने रिश्तों से जोड़ा। आज हमने देखना है, अपनी तैयारी करनी है कि हम कितना उसके साथ रिश्तों में मुंसलिक हैं, हम कितना उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम उसके साथ जुड़ते हैं ना, तो फिर मोहब्बत कायम होती है। क्योंकि जहाँ खुदा है, जहाँ खुदा का रूह है, वहाँ मोहब्बत है। जब खुदा हमारी ज़िंदगियों में है तो हम अपने आप से मोहब्बत को निकाल ही नहीं सकते। आज अपने गिरदोपेश पर हम देखें कि पूरे दुनिया में कितना इंतशार है, कितना कत्लो गारत, नफ़रत, बदअमनी सब कुछ है, इसलिए कि उन ज़िंदगियों में खुदा नहीं है, उन ज़िंदगियों में खुदा की मोहब्बत नहीं है। जब हमारी ज़िंदगियों में खुदा होता है तो फिर क्या होता है, कलाम में से देखते हैं। आप मेरे लिए हवाला पढ़ दें प्लीज़। यसाया की किताब में से है, मैं एक दफ़ा फिर आपको इसी में लेकर जाऊंगा। यसाया 11 बाब, इसकी 6 से 9 आयत तक आप पढ़ दीजिए। गौर से सुनिएगा कि अगर हमारी ज़िंदगियों में मसीह है, हमारी ज़िंदगियों में मोहब्बत है, तो फिर हम किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। जी प्लीज़। बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बब्बर और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा, और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई के बिल में हाथ डालेगा। वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना ज़रूर पहुँचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है, उसी तरह ज़मीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी। हालेलुया। ये है वो मोहब्बत। अगर आप इन लफ्ज़ों पर गौर करें तो क्या ये मोहब्बत के बग़ैर मुमकिन है? ये एक जस्ट एग्जाम्पल है कि चीता जो है वो बकरी के बच्चे के पास बैठेगा, जबकि बकरी का बच्चा खुराक है उसकी, वो अपने आप को भूखा। ये मिसालें हैं कि इस तरह का फिर मोहब्बत होगी, इस तरह का भाईचारा होगा अगर हमारी ज़िंदगियों में मसीह है। आज इस दूसरे इतवार पर मैं आप सबको दावत देता हूँ, सोचिए कि क्या हम अपने दुश्मनों के साथ इस तरह बैठे हैं। जब बिलाशुबा हमारी ज़िंदगियों में ये मोहब्बत है जो मसीह ने हमें कायम की है, तो फिर ये सब कुछ हमारी ज़िंदगियों में होगा। खुदा ने कहा कि दूध पीता बच्चा कहाँ होगा? सांप के बिल के पास खेलेगा। जी, दूध पीता बच्चा। हमें खुदावंद ने कहा कि अपने आप को बच्चों की तरह बनाओ। और सांप कौन है? इब्लीस। उसके साथ हमने उसके करीब रहकर उसे शिकस्त देनी है। तब ये मुमकिन है जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ मसीह की मोहब्बत में कायम हैं। और लिखा है कि जिस तरह समंदर पानी से भरा है, इसी तरह ज़मीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी। और ये कब हो सकता है? क्योंकि हम हैं खुदावंद के सफ़ीर, हम हैं खुदावंद के पैगंबर जिन्होंने ये कलाम दुनिया में पहुंचाना है। और जब हम अपनी तैयारी से खाली हैं तो फिर तो वही होगा कि जब अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो फिर क्या होगा। इन दिनों में हमने अपने आप को देखना है। आज देख लीजिए कि जो दुनिया में इंतशार है, अगर हमें मोहब्बत है तो हम उसके लिए पहला कतरा साबित हो सकते हैं।
ہم اس کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، حصہ ملا سکتے ہیں. بڑی بڑے جشن منانا، بڑی بڑی تیاریاں کرنا امپورٹنٹ ہے. خداوند نے بھی ہمیں کہا کہ خوش رہنے کا ہمیں حکم ہے، اور یہ خوشی ایسے جشن سے ہی ہوتی ہے. لیکن کیا اس جشن میں خدا کا خوف ہے؟ اس جشن میں خدا کی محبت ہے؟ اور پھر ایک بات جسے میں زیادہ 9ویں آیت کا شروع ہے کہ وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نہ ضرر پہنچائیں گے، نہ ہلاک کریں گے. دیکھیے، ہم خدا کا مقدس ہیں، اور خدا نے ہمیں اپنی آنکھ کی پتلی کہا ہے. ہمیں جس طرح سے ہمارے بہن بھائیوں کو اذیتیں دی جاتی ہیں، صرف اسی نام سے نہ کہ ہم خداوند کے نام سے ہم جانے مسیحی پہچانے ہیں. جاتے ہیں، ہم مسیحی ہیں. ہمیں لیکن جب ہم میں اتفاق ہوگا، جب ہم اپنے آس پاس محبت کی فضا قائم کریں گے، تو پھر خدا کا کلام کہتا ہے، 9ویں آیت کا شروع ذرا پڑھتے ہیں. وہاں لکھا ہے کہ پھر وہ میرے کوہ مقدس کو نہ ضرر پہنچائیں گے، نہ ہلاک کریں گے. یہ تبھی ممکن ہے جب ہمیں محبت ہے. جی پاسٹر صاحب، بہت اچھا کلام آپ نے کیا. تو اسی محبت اور نجات کے بارے میں بات چیت کو لے کر آگے بڑھیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. بہت خوبصورت پیغام پاسٹر صاحب نے محبت پر دیا، اور اسی محبت کے وسیلہ سے جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو تبھی ہم نجات بھی پاتے ہیں، اور ہم مسیح کی جو اصل تعلیم ہے اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں پہ دوریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، حسد بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ پولس رسول بھی ہمیں کہتا ہے کہ اگر ہم میں محبت نہیں ہے تو ہم اس برتن کی مانند ہے جو صرف شور کرتا ہے لیکن اپنے اندر وزن نہیں رکھتا. اور ہمارے اندر مسیح کی محبت اس حد تک مضبوط ہونی چاہیے کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے پھرنے سے لوگ یہ جانیں کہ ہم مسیحی ہیں اور مسیحی تعلیم میں آگے بڑھتے ہیں. کرسمس کا جو مقصد ہے وہ ہے ہی اسی بات پر ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جب ہمارے لیے دنیا میں آئے تو وہ نجات کا پیغام لے کے آئے، خوشی کا پیغام لے کے آئے، امید کا پیغام لے کے آئے. لیکن اگر ہم وہی اسی طرح سے اسی اندھیرے میں چلتے رہیں گے تو جو کرسمس کا پیغام ہے، جو کرسمس کا مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اپنے پروگرام کو لے کے پاسٹر صاحب کے ساتھ آگے بڑھیں گے. جی پاسٹر صاحب. ہاں جی، شکریہ. بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے. میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. ہم محبت کی بات کر رہے ہیں، اور جیسا پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ یہ تبھی ممکن ہے جب ہماری زندگیوں میں خداوند ہے. کرسمس کی سجاوٹ اور تیاریوں کو لے کر میں اس بات کو کنیکٹ کروں گا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے خیر یہاں یورپ میں تو بہت کم ہے، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہے. بہت ہے کہ لوگ اپنے گھروں پر بہت بلندی پر ایک سٹار لگاتے ہیں. جی. اور بڑی اچھی بات ہے ان روایات کو روایات، یہ ایک روایتی ہے، ببلیکل نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے جو پس منظر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے گھرانے، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ سٹار کیوں لگا رہے ہیں. پچھلے سال میں پاکستان میں تھا، کرسمس وہاں پہ گزارا، اور ایک خاندان میں اتنا اونچا سٹار لگایا گیا تھا کہ جب وہ ان کے گھر کی طرف آنے کے لیے مڑتے تھے تقریباً 2 کلومیٹر دور سے تو ان کا سٹار نظر آتا تھا. اس بات کو مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں پر کم از کم یہ ایک علامت تو ہے کہ یہ ایک مسیحی گھرانہ ہے، مسیحی گھرانہ ہے، اور کرسمس کا جو سیزن ہے اس میں ہے، بڑے پرجوش ہیں. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوا کہ انہیں سٹار لگانا تو یاد رہا، لیکن کیوں لگایا یہ پتہ نہیں تھا. اصل میں سٹار جو لگایا جاتا ہے یہ ستارے کی علامت ہے جو مجوسیوں کو لے کر آئے، اور وہ جس مقام پر، جس گھر پر آ کر ٹھہر گیا تھا، اس میں تھا کہ یہاں پر مسیح ہے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو. وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے
وہ اس گھر میں ہے، اس جگہ پر ہے، اور ہم سٹار لگا کر اس بات کی علامت کو ظاہر کرتے ہیں کہ مسیح یہاں پر ہے، لیکن انہی گھروں میں مسیح کا تصور بھی موجود نہیں ہوتا۔ کرسمس کے دنوں میں وہی لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت میں لگے ہوتے ہیں، کھانا پینا اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سٹار کا کیا مقصد ہے؟ ہم لوگوں کو کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں مسیح ہے، جہاں مسیح ہے پھر وہاں لڑائی جھگڑا کیوں؟ جہاں مسیح ہے وہاں پینا پلانا کیوں؟ جہاں مسیحی ہے وہاں پر محبت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا پیار۔ اگر آپ اپنے گھروں پر سٹار لگائیں تو آپ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہاں پر مسیح موجود ہے، اور حقیقت میں مسیح ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں مسیح ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ ایک حوالہ پڑھ دیجئے جی، چند آیات پڑھ دیں۔ میں کہوں گا تو وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن جو کلام کے الفاظ ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ دیکھ لیجئے جی، یسایہ اس کا دوسرا باب، یسایہ دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت، اس کی چوتھی آیت خداوند ہمیں بڑے خوبصورت الفاظ میں سمجھا دیتا ہے۔ جی بہن آپ پڑھ دیجئے۔ اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالے اور اپنے بالوں کو حصویں بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی، اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ پریز گاڈ، پھر وہ کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے، پھر کہیں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ خدا کی محبت ہوگی۔ جب خداوند کسی کو ڈانٹتا ہے، آپ کسی بچے کو اسی وقت ڈانٹ سکتی ہیں جب آپ اس کے ساتھ کسی رشتے میں منسلک ہیں، آپ کا اختیار ہے۔ کیا ہم نے اپنا اختیار اپنے خداوند کو دیا ہے؟ اگر نہیں تو اس تیاری کے دنوں میں خدا کی محبت میں رچ بس جائے، ظاہر کریں کہ خدا ہمارے درمیان ہے، ظاہر کریں کہ خدا کا کلام ہمارے درمیان ہے۔ صرف سٹار لگا دینے سے مسیحت نمایاں نہیں ہو جاتی، ہماری زندگیوں کے سٹارز چمکنے چاہیے، ہماری زندگیوں میں اس کا ظہور نظر آنا چاہیے کہ ہم خدا کی محبت میں ہیں۔ سٹار لگا کر پھر بھری ہوئی بوتلیں کل دروازے پر سے ملیں تو کیا مسیحت ہے؟ ہر ایک بات کی افادیت کو جانیں، کیونکہ کلام میں ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں پڑھا تھا کہ کوئی کسی دن کو افضل جان کر مناتا ہے اور کوئی اسے برابر جان کر مناتا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اس دن کو کس طرح منا رہے ہیں۔ تھینک یو پاسٹر صاحب، بہت اچھا پیغام آپ نے دیا ہے، اور امید ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اور اس تہوار کو آج نئے طریقے سے منائیں۔